22 اپریل 2025 کو جب دنیا اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف تھی، اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے جنوبی ایشیا کے دو بڑے ممالک پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو ایک نئی انتہا پر پہنچا دیا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں ایک پرہجوم مقام پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں 26 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے، جس میں زیادہ تر ہندو ظاہرین شامل تھے۔ بھارت نے فوری طور پر بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے حملے کا الزام پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک مبینہ عسکری تنظیم دی ریزسٹنس فرنٹ پر عائد کر دیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے سخت لب و لہجے میں کہا کہ دشمنوں کو اس حملے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ بھارت نے نہ صرف سنتاس معاہدہ معطل کیا بلکہ پاکستانی شہریوں کے ویزے منسوخ کر کے ملک بدر کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا۔ تمام تجارتی روابط منجمد کر دیے گئے۔ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر جارحانہ کارروائیاں شروع کر دیں۔ دونوں جانب شدید گولہ باری ہوئی جس سے درجنوں دیہات متاثر اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ بھارت نے اپنی فضائیہ اور بحری کو الرٹ کر دیا۔ جنگی طیارے بارڈر کے قریب پرواز کرنے لگے۔ بحری بیڑے عرب سمندر میں تعینات کر دیے گئے۔ جواباً پاکستان نے اپنے دفاع کو مزید مضبوط کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول پر افواج کی تعداد بڑھا دی، ایئر ڈیفنس سسٹم کو متحرک کیا، جنگی مشقوں کا آغاز کیا اور بین الاقوامی برادری سے رابطے تیز کر دیے تاکہ بھارتی جارحیت کو بے نقاب کیا جا سکے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان امن چاہتا ہے مگر کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی۔ امریکہ، چین، روس، ترکی اور سعودی عرب نے بھی مداخلت کی پیشکش کی مگر دونوں جانب سے بیانات میں سختی آتی گئی۔ لائن آف کنٹرول پر جھڑپوں میں شدت آئی۔ توپوں، مارٹرز اور خودکار ہتھیاروں کے استعمال سے دونوں طرف بھاری جانی و مالی نقصان ہوا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں باضابطہ شکایت درج کرائی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا جس میں صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا مگر کوئی عملی پیش رفت نہ ہو سکی۔ بین الاقوامی میڈیا نے صورتحال کو تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ قرار دیا۔ عالمی مارکیٹس میں بے یقینی کی لہر دوڑ گئی۔ تیل، سونا اور دیگر اشیائے ضروریات کی قیمتیں بڑھنے لگیں۔ پاکستان اور بھارت دونوں کی کرنسیوں کی قدر میں تیزی سے کمی آئی۔ اسٹاک مارکیٹ شدید منڈی کا شکار ہوئی۔ سرمایہ کاروں نے خطے سے اپنا سرمایہ نکالنا شروع کر دیا۔ انٹرنیٹ پر دونوں ممالک کے عوام میں شدید تنکینی جنگ چھڑ گئی۔ حب وطنی کے جذبات اور غصے نے سوشل میڈیا کو بھر دیا۔ ٹیلی ویژن چینلز پر دفاعی تجزیہ کار ہر وقت جنگی حکمت عملی پر بات کرتے رہے۔ عوام میں خوف و ہراس کی کیفیت پھیلنے لگی۔ دونوں ممالک نے اپنے جوہری ہتھیاروں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو فعال کر دیا۔ اگرچہ سرکاری سطح پر جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے انکار کیا گیا مگر غیر سرکاری حلقوں میں اسے خدشے کا اظہار کیا جانے لگا۔ اگر جنگ مکمل طور پر چھڑ گئی تو ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال بھی بعید القیاس نہیں ہوگا۔ اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام نے خبردار کیا کہ ایک متحد ایٹمی جنگ بھی پوری دنیا پر مہلک اثر ڈال سکتی ہے۔ لاکھوں افراد فوری طور پر ہلاک ہو سکتے ہیں اور عالمی ماحولیاتی نظام تباہ ہو سکتا ہے۔ اس دوران سرحدی علاقوں میں رہنے والے عوام کا جینا دھوبر ہو گیا۔ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، بازار ویران ہو گئے۔ سرحدی دیہات کے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ پاکستان میں ایمرجنسی ہسپتالوں اور کیمپ قائم کیے گئے۔ بھارت نے بھی اپنے شمالی علاقوں میں فوجی ہسپتالوں اور امدادی کیمپوں کا بندوبست شروع کر دیا۔ دونوں ممالک کی حکومتوں نے عوام کو ایمرجنسی حالات کے لیے تیار رہنے کی ہدایت جاری کر دی۔ پانی، بجلی اور ایندھن کی ذخیرہ اندوزی شروع ہو گئی۔ ادویات اور خوراک کی قلت پیدا ہونے لگی۔ میڈیا پر روزانہ درجنوں خبریں چلنے لگیں کہ جنگ اب کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے۔ فضائی حملوں کے خدشے کے پیش نظر شہری علاقوں میں بلیک آؤٹ مشقیں کروائی گئیں۔
بچوں، خواتین اور بزرگوں میں شدید نفسیاتی دباؤ پیدا ہو گیا۔ کئی علاقوں میں خوف کے مارے لوگ اپنے گھروں کے تہہ خانوں میں رہنے لگے۔ بعض شہری علاقوں میں فوجی قافلوں کی آمد نے جنگی ماحول کو مزید شدید کر دیا۔ اس دوران پاکستان نے عالمی طاقتوں سے اپیل کی کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالیں تاکہ صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بھی پاکستان کی حمایت میں قرارداد منظور کی اور بھارت پر کشیدگی کم کرنے پر زور دیا، لیکن بھارت نے تمام عالمی اپیلوں کو رد کر دیا اور اپنی جارحانہ پالیسی جاری رکھی۔ اسی اثنا میں لائن آف کنٹرول پر ایک بڑے حملے میں بھارتی فوج کا ایک کیمپ تباہ ہوا، جس میں بڑی تعداد میں بھارتی فوج مارے گئے۔ بھارت نے اس کا الزام بھی پاکستان پر لگا کر مزید فوجی کارروائیوں کی دھمکیاں دیں۔ دونوں ممالکوں کے سفارتی تعلقات مکمل طور پر ختم ہو گئے، سفارت خانے بند کر دیے گئے، قونصل خانوں کا عملہ واپس بلا لیا گیا، زمینی راستے بند کر دیے گئے، فضائی پروازیں معطل کر دی گئیں، ریلوے سروس بند ہو گئی، یہاں تک کہ دونوں ممالک کے درمیان فون لائنز اور انٹرنیٹ رابطے بھی شدید متاثر ہوئے۔ دونوں طرف عوام میں انتہائی پسندی اور دشمنی کے جذبے میں شدت آ گئی۔ امن پسند آوازیں دب گئیں، صرف نفرت اور بدلے کی باتیں ہونے لگیں۔ خطے میں مکمل جنگ کا خطرہ منڈلانے لگا۔ امریکہ اور چین نے مشترکہ طور پر ایک ہنگامی مذاکراتی اجلاس بلانے کی کوشش کی، مگر دونوں ممالک نے شرکت سے انکار کر دیا۔ پاکستان نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر بھارت نے حملہ کیا تو ہم اپنی سالمیت اور خود مختاری کا دفاع آخری حد تک کریں گے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ بھارت کی جانب سے بھی سخت لب و لہجہ اپنایا گیا اور جنگی جنون کو مزید بھڑکایا گیا۔ عالمی معیشت پر اس بحران کے اثرات گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ تیل کی قیمتیں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا، عالمی اسٹاک مارکیٹ منڈی کا شکار ہو گئیں، دنیا بھر میں مہنگائی کی لہر ڈول گئی۔ ماہرین نے خبردار کیا کہ اگر پاک بھارت جنگ مکمل طور پر پھوٹ پڑی تو دنیا ایک بڑے اقتصادی بحران میں چلی جائے گی۔ لاکھوں افراد بے گھر ہو سکتے ہیں، خوراک اور پانی کی قلت مزید شدید ہو سکتی ہے، ماحولیاتی تباہی کے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ اسی دوران اندرون ملک پاکستان میں قوم نے افواج پاکستان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کیمپ قائم کیے، نوجوان رضاکار بن کر سرحدی علاقوں میں خدمات انجام دینے کے لیے تیار ہو گئے، فنکاروں، ادیبوں اور صحافیوں نے قوم کے متحد رہنے کی اپیل کی۔ دوسری طرف بھارت میں بھی قوم پرستی کی لہر اٹھی، مگر وہاں بعض حلقوں نے حکومت کی جنگی پالیسی پر تنقید بھی کی۔ چند معطل آوازوں نے کہا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ مزید مسائل کو جنم دیتی ہے۔ ادھر سرحد پر جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا، درجنوں فوجی ہلاک اور زخمی ہوتے رہے، بعض علاقوں میں سرحدی باریں تباہ ہو گئیں اور دونوں طرف کی افواج آمنے سامنے آ گئیں۔ کشمیر کے کئی علاقے جنگی میدان میں تبدیل ہو گئے، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہوئی، شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ بچوں، عورتوں اور بزرگوں کی ہلاکتوں کی خبر آئی، مگر عالمی برادری خاموش تماشائی بنی رہی۔ انسانی بحران بڑھتا گیا، خوراک، ادویات اور پناہ گاہوں کی شدید قلت ہوگی۔ بین الاقوامی تنظیموں نے خبردار کیا کہ اگر جنگ جاری رہی تو لاکھوں افراد قحط، بیماری اور بے گھری کا شکار ہو سکتے ہیں، مگر دونوں حکومتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی دوڑ میں مصروف رہیں۔ آخر کار کئی ہفتوں کی شدید کشیدگی، جھڑپوں، بمباریوں اور سفارتی تعطیل کے بعد عالمی دباؤ کے تحت ایک متحد جنگ بندی پر اتفاق ہوا، مگر اعتماد کا فقدان اب بھی برقرار ہے۔ دونوں ممالک نے اپنی اپنی سرحدوں پر افواج کو لد رکھا ہوا ہے۔ جنگ کا خطرہ مکمل طور پر ٹلا نہیں بلکہ ایک بار پھر کسی بھی وقت بھڑکنے کے خدشات موجود ہیں۔ خطے میں امن کی بحالی ایک طویل اور مشکل عمل ہوگا، جس کے لیے مسلسل مذاکرات، اعتماد سازی کے اقدامات اور عملی سطح پر رابطے بحال کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جنوبی ایشیا کی 1.5 ارب آبادی کی خوشحالی، ترقی اور بقا اسی میں ہے کہ دونوں ممالک ہوش کے ناخن لیں اور اس بات کو سمجھیں کہ جنگ میں جیت کسی کی نہیں ہوتی، صرف انسانیت ہارتی ہے۔